فصل لا شغل للمنطقي من حيث أنه منطقي يبحث الألفاظ كيف وهذا البحث بمعزل عن غرضه وغايته، ومع ذلك فلا بد له من بحث الألفاظ الدالة على المعاني، لأن الإفادة والاستفادة موقوفة عليه، ولذلك يقدم بحث الدلالة والألفاظ في كتب المنطق۔ اس فصل میں مصنف نے کچھ نہیں ذکر کیا، ایک فائدہ ذکر کیا ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ منطقی ہونے کی حیثیت سے الفاظ سے بحث نہیں کرتا، منطقی ہونے کی حیثیت سے الفاظ سے بحث نہیں کرتا، بلکہ کس سے بحث کرتا ہے؟ معانی سے۔ کس سے؟ معانی سے بحث کرتا ہے۔ الفاظ سے بحث کیوں نہیں کرتا؟ چونکہ منطق کی جو غرض و غایت ہے وہ کیا ہے؟ ذہن کو نظر و فکر میں غلطی سے بچانا، ذہن کو نظر و فکر میں غلطی سے بچانا۔ تو الفاظ میں غلطی سے بچانا یہ منطق کی غرض ہی نہیں ہے۔ جب منطق کی غرض الفاظ ہے ہی نہیں تو اس لیے منطقی جو ہے بحیثیت منطقی الفاظ سے اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے۔ الفاظ صحیح ہے، غلط ہے، کیا ہے، اسے کوئی مطلب نہیں ہوتا الفاظ سے۔ یہ تو ایک بات ہو، ٹھیک۔ اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود اگرچہ منطقی کا جو مقصد ہے وہ الفاظ سے بحث کرنا نہیں، منطقی کا مقصد الفاظ سے بحث کرنا نہیں، بلکہ کس سے بحث کرنا ہے؟ معانی سے۔ کس سے؟ معانی سے۔ لیکن چونکہ معانی پر دلالت کرنے والے الفاظ ہیں، معانی پر دلالت کرنے والے الفاظ ہیں، ہمیں کسی سے کوئی بات سمجھنی ہے یا کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے تو الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے، الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو معانی کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے چونکہ الفاظ کا سہارا لینا ضروری ہے، الفاظ کا سہارا لینا ضروری ہے، اس وجہ سے منطقی جو ہے الفاظ سے بحث کرتا ہے، منطقی الفاظ سے، لیکن ان الفاظ سے بحث کرتا ہے جو معنی پر دلالت کرتے ہیں، جو معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ ارے بات سمجھ میں؟ منطقی بحیثیت منطقی الفاظ سے بحث نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اس کی غرض و غایت نہیں، اس کی غرض و غایت میں وہ چیز داخل نہیں ہے، چونکہ منطقی کا جو مقصود ہے وہ ہے معانی سے بحث کرنا۔ کیا کرنا؟ معانی سے بحث کرنا۔ لیکن چونکہ الفاظ یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ضروری ہے، اپنے معافی ضمیر کو آدمی جو ادا کرتا ہے وہ الفاظ کے ذریعے ہی ادا کرتا ہے، تو اس غرض سے منطقی ان الفاظ سے پہلے بحث کرتا ہے جو الفاظ معنی پر دلالت کرنے والے، جو الفاظ معنی پر دلالت کرنے والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معنی کا سمجھنا اور سمجھانا یہ الفاظ پر ہی موقوف ہے۔ مصنف فرماتے ہیں اس وجہ سے پہلے دلالت کی اور الفاظ کی بحث منطق کی کتابوں میں ذکر کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر معنی کی بحث، اس کے بعد میں معنی کی بحث۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے، لا شغل للمنطقی، منطقی کو کوئی مشغلہ نہیں، من حیث، اس حیثیت سے کہ وہ منطقی ہے، کیا مشغلہ نہیں؟ یبحث الالفاظ، کہ وہ الفاظ سے بحث کرے، الفاظ سے بحث کرے۔ کیفا، اور کیسے ہو سکتا ہے جبکہ یہ بحث خارج ہے اس کی غرض و غایت سے۔ وما ذالک، اس کے باوجود فلا بد له من حیث من بحث الالفاظ، ضروری ہے ان الفاظ کی بحث کرنا جو دلالت کرتے ہوں معانی پر، کیونکہ فائدہ پہنچانا والاستفادہ، اور فائدہ حاصل کرنا، موقوفۃ علیہ، اس کے اوپر موقوف ہے۔ ولذالک یقدم بحث الدلالۃ والالفاظ، اسی وجہ سے مقدم کیا جاتا ہے دلالت کی بحث کو اور الفاظ کی بحث کو منطق کی کتابوں میں۔ یہاں پر غور کرو، مصنف نے کہا لا شغل للمنطقی من حیث انہ منطقی، منطقی ہونے کی حیثیت سے الفاظ سے بحث نہیں کرتا۔ کوئی عالم اگر ایسا ہے وہ منطقی بھی ہے اور نحوی بھی ہے، کیا ہے وہ؟ یعنی علم منطق کا بھی وہ ماہر ہے
علم نحو کا بھی ماہر ہے، علم صرف کا بھی وہ ماہر ہے، تو ظاہر ہے وہ منطقی ہونے کی حیثیت سے الفاظ سے بحث نہیں کرے گا، لیکن نحوی ہونے کی حیثیت سے الفاظ سے بحث کرے گا، صرفی ہونے کی حیثیت سے الفاظ سے بحث کرے گا، آرہی بات سمجھ میں؟ لیکن منطقی ہونے کی حیثیت سے وہ الفاظ سے بحث نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ چونکہ یہ منطق کی غرض و غایت نہیں ہے۔ منطق کی غرض و غایت ہے ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانا، ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانا۔ ہاں چونکہ معنی کا سمجھنا اور سمجھانا الفاظ پر موقوف ہے، اس لیے پہلے مناطقہ ان الفاظ کی بحث کو ذکر کرتے ہیں جو معنی پر دلالت کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں معنی کا ذکر کرتے ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب چلیے آگے، مصنف اب کر رہے ہیں باضابطہ شروع اپنی الفاظ کی بحث کو۔ سب سے پہلے مصنف نے الفاظ کی بحث میں شروع کیا دلالت، اس کو دلالت، فصل فی الدلالت، یہ فصل ہے دلالت کے بیان میں۔ الدلالت لغتاً هو الارشاد ای راہ نمودن، دلالت لغت میں وہ ارشاد ہے یعنی راہ نمائی، راہ نمودن راہ نمائی، راستہ دکھلانا، راستہ دکھلانا۔ دلالت کے لغوی معنی تو یہ ہے، دلالت کے یہ لغوی معنی ہے کہ دلالت لغت میں کہتے ہیں رہنمائی کو، کس کو؟ رہنمائی کو۔ اصطلاح میں یعنی منطق کی اصطلاح میں دلالت کس کو کہیں گے اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ وفی الاصطلاح کون الشیء بحیث یلزم من العلم بالعلم بشیء یلزم من العلم به العلم بشیء العلم بشیء آخر۔ اور اصطلاح میں کون الشیء بحیث، شے کا اس حیثیت سے ہونا، شے کا اس حیثیت سے ہونا، یلزم من العلم بھی کہ لازم آئے اس چیز کے علم سے، لازم آئے اس چیز کے علم سے، العلم بشیء آخر دوسری چیز کا علم، دوسری چیز کا لازم آئے اس علم سے دوسری چیز کا علم، العلم پڑھا جائے گا، یہ فاعل بنے گا یلزم کا، فاعل بنے گا یلزم کا۔ کون الشیء بحیث یلزم من العلم به العلم بشیء آخر۔ اور اصطلاح میں شے کا اس حیثیت سے ہونا کہ لازم آئے اس چیز کے علم سے، العلم بشیء آخر دوسری چیز کا علم، دوسری مطلب تم نے تاریخ پڑھی ہوگی منطق میں دلالت کس کو کہیں گے؟ کسی چیز کا خود بخود قدرتی، کسی چیز کا خود بخود قدرتی طور پر یا کسی کے مقرر کرنے سے، ایسا ہونا کہ اس کے جاننے سے، ایسا ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری چیز معلوم ہو، دوسری چیز معلوم ہو جائے یا دوسری چیز کا جاننا لازم ہو جائے۔ یعنی ایک چیز ہمیں معلوم ہو گئی، اب ہمیں دوسری چیز کو باضابطہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود معلوم ہو جائے، خود بخود معلوم ہو جائے۔ آپ راستے پر جا رہے ہیں، آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس بستی کے اندر مسلمان ہے یا نہیں ہے، آپ نے دیکھا بڑے اونچے اونچے منارے نظر آ رہے ہیں، اب آپ کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں مسلمان ہے؟ کوئی ضرورت نہیں، آپ نے منارے دیکھے، خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مسلمان ہے، خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ مسلمان ہے اس کے اندر، اس لیے کہ مناروں کا ہونا یہ دلالت کرتا ہے مسلم آبادی پر، کس پر؟ مسلم آبادی پر، تو اس کو دلالت ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ دلالت۔ اور اصطلاح میں شے کا اس طرح ہونا کہ لازم آئے اس چیز کے علم سے دوسری چیز کا علم۔ والدلالت قسمان، مصنف فرماتے ہیں دلالت کی دو قسمیں، دلالت کی دو قسمیں، لفظیت وغیر لفظیت، لفظیہ اور غیر لفظیہ۔ واللفظیت ما یکون الدال فیہ اللفظ، واللفظیت ما یکون الدال فیہ اللفظ، اور دلالت لفظیہ وہ ہے کہ جس میں دلالت کرنے والا لفظ، اس میں دلالت کرنے والا لفظ، وغیر لفظیتی ما لا یکون الدال فیہ اللفظ مفعول، اور غیر لفظی وہ ہے جس میں دلالت کرنے والا لفظ نہ ہو، جس میں دلالت کرنے والا لفظ نہ ہو۔ تو اولاً دلالت کی یہ دو قسمیں ہیں، ایک دلالت لفظیہ، ایک دلالت غیر لفظیہ۔ دلالت لفظیہ کا مطلب کیا ہے کہ باضابطہ کوئی لفظ ہو اور اس لفظ سے کوئی دوسری بات سمجھ میں آ رہی، اس لفظ سے کوئی دوسری چیز سمجھ میں آ رہی ہو، تو یہ دلالت لفظیہ ہو جائے گی۔
اور دلالت غیر لفظیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے کوئی چیز سمجھ میں آ رہی ہے، جو دلالت کرنے والی جو چیز ہے وہ لفظ نہیں ہے، وہ لفظ نہیں ہے، غیر لفظ ہے، لفظ نہیں ہے وہ غیر لفظ۔ لفظ آپ سمجھتے ہیں جو انسان کی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ تو دلالت کی دو قسمیں اولا ہے، دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ، جیسا کہ میں نے یہاں پر لکھا ہے اولا دلالت اس کی یہ دو قسمیں، دلالت لفظیہ اور دلالت غیر لفظیہ۔ دال اگر لفظ ہے تو لفظیہ ہے، اور دال اگر لفظ نہیں تو دلالت غیر لفظیہ ہے۔ والدلالة قسمان لفظية وغير لفظية، واللفظية ما يكون الدال فيه اللفظ، اور دلالت لفظیہ وہ ہے جس میں دلالت کرنے والا لفظ ہو، وغیر اللفظیة ما لا يكون الدال فيه اللفظ، اور غیر لفظیہ وہ ہے جس میں دلالت کرنے والا لفظ نہ، جس میں دلالت کرنے والا لفظ نہ۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْحَاءٍ، اور ان میں سے ہر ایک تین قسموں پر ہے، یعنی دلالت لفظیہ یہ اس کی بھی تین قسمیں ہیں، اور دلالت غیر لفظیہ اس کی بھی تین قسمیں۔ تو منہما میں جو ہما ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے کہاں؟ لفظیت وغیر لفظیت، جو کہا گیا ہے کہ لفظیہ اور غیر لفظیہ، تو ہما ضمیر دونوں کی طرف لوٹے گی، اور مطلب یہ ہے کہ دلالت لفظیہ کی بھی تین قسمیں ہیں اور دلالت غیر لفظیہ کی بھی تین قسمیں۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْحَاءٍ، اور ان میں سے ہر ایک تین قسموں پر ہے، ان میں سے ہر ایک تین قسموں پر ہے۔ أَحَدُهَا اللَّفْظِيَّةُ الْوَضْعِيَّةُ، پہلا ان میں سے پہلا دلالت لفظیہ وضعیہ ہے، دلالت لفظیہ وضعیہ، یہ پہلا دلالت لفظیہ وضعیہ۔ دلالت لفظیہ وضعیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دال لفظ ہو، جس میں دال لفظ ہو اور دلالت وضع کی وجہ سے۔ وضع کی وجہ سے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی واضح نے اس لفظ کو وضع کر دیا ہو کسی ایک چیز کے لیے، واضح نے اس لفظ کو وضع کر دیا ہو کسی ایک معنی کے لیے، اور وہ لفظ بولا جائے تو وہ معنی فوراً سمجھ میں آ جائے۔ جیسے لفظ زید کی دلالت اس کی ذات پر، لفظ زید کی دلالت اس کی ذات پر۔ آدمی زید بولتا ہے، کیا سمجھ میں آتا ہے فوراً؟ ذات زید، فوراً ذات زید سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لفظ جو ہے اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، لفظ آپ جیسے ہی بولیں گے فوراً اس کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو لفظ زید جو ہے اس سے مسمى زید، اس سے مسمى زید یعنی ذات زید سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واضح نے جو زید کو بنایا وہ اسی کے لیے بنایا ہے، اسی کے لیے بنایا ہے۔ احدها اللفظیۃ الوضعیۃ کدلالت لفظ زید علی مسماہ، جیسے لفظ زید کی دلالت اپنے مسمى پر یعنی ذات پر، اپنے مسمى پر یعنی ذات پر۔ وثانیھا اللفظیۃ الطبعیۃ، اور دوسری جو دلالت ہے وہ دلالت لفظیہ طبعیہ ہے، دلالت لفظیہ طبعیہ۔ مطلب یہ ہے دلالت لفظیہ وضعیہ کا تو مطلب ہے کہ لفظ بولا اس سے اس کے معنی سمجھ میں آ گئے، اس کے معنی سمجھ میں آ گئے۔ دلالت لفظیہ طبعیہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لفظ آدمی بول رہا ہے اور ایک تو اس کے معنی ہے، ایک تو اس لفظ کے معنی ہے، ایک یہ کہ اس معنی خاص وہ معنی مراد نہیں، خاص وہ معنی مراد نہیں، لیکن طبیعت کسی چیز کا تقاضا کرتی ہے، طبیعت چاہتی ہے، طبیعت چاہتی ہے کہ کسی چیز کے پیش آنے کے وقت وہ لفظ بولا جائے، وہ لفظ بولا جائے۔ جیسے کسی کو درد ہو رہا ہے تو آدمی آواز نکالتا ہے، مختلف او او کرتا ہے، آ آ کرتا ہے، تو یہ لفظ آدمی زبان سے نکال رہا ہے، جو کہ حالانکہ لفظ جو ہے معنی دار ہے، کوئی معنی دار نہیں، آ کوئی معنی نہیں ہے، او کوئی معنی نہیں ہے اس کے، محمل لفظ ہے۔ کیا ہے یہ لفظ؟ محمل ہے، لیکن طبیعت کا تقاضا آدمی کا ہوتا ہے کہ جب بیمار ہو تو یہ الفاظ نکالے، تو طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے ہوتا ہے، طبیعت آدمی کی چاہتی ہے، اس لیے دلالت لفظیہ طبعیہ، دلالت لفظیہ طبعیہ ہے۔ وثانیھا اللفظیۃ الطبعیۃ، اور دوسرا لفظیہ طبعیہ ہے، جیسے لفظ اوح، اوح کی دلالت علی وجع الصدر، سینے کے درد پر، سینے کے درد پر۔ یہ جو بیچ میں عبارت انہوں نے ذکر کی ہے بضم الحمزہ وسکون الہاء المہملہ وقیل بفتحہا، یہ اس میں لغت بتائی ہے۔ اوح اوح اس کو پڑھنا کیسے ہے، آپ کو اس کو پڑھنا کیسے، تو اس کو بتایا بضم الحمزہ، حمزے کے ضمے کے ساتھ ہے،
اور ہا کے سکون کے ساتھ ہے، اوہ جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. وقیل بفتحھا، اور کہا گیا ہے کہ حمزے کے فتحے کے ساتھ، حمزے کے فتحے کے ساتھ ایک لغت اس میں یہ بھی، ایک تو یہ جو یہاں پر لکھا ہوا اوہ اور مانے ایک لغت کیا ہے علی وجہ صدری، لفظ اوہ کی دلالت سینے کے درد پر. فإن الطبيعة تضطر بإحداث هذا اللفظ عند عروض الوجع في الصدر، اس لیے کہ طبیعت تقاضا کرتی ہے، طبیعت تقاضا کرتی ہے بإحداث هذا اللفظ، اس لفظ کو بولنے کا، اس لفظ کو بولنے کا، عند عروض الوجع في الصدر، سینے میں درد کے پیش آنے کے بعد، سینے میں درد کے پیش آنے. جب کسی کو درد ہوتا ہے، وہ سینے کا ہی مسئلہ نہیں ہے، کہیں پر بھی درد ہوتا ہے جسم کے اندر، تو ہم عام طور پر اس طرح کے الفاظ نکالتے ہیں، لیکن طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے، بس طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے. تیسری قسم ہے دلالت لفظیہ عقلیہ. دلالت لفظیہ عقلیہ، دلالت لفظیہ عقلیہ کس کو کہیں گے؟ جس میں دال لفظ ہو اور دلالت عقل کے تقاضے کی وجہ سے، عقل کے تقاضے کی وجہ سے. جیسے کسی نے بولا دیز، کسی نے کیا بولا دیز، آپ نے کیا سمجھ لیا؟ بولنے والا کوئی موجود ہے. دیوار کے پیچھے سے کسی نے بولا دیز، آپ نے سمجھ لیا بولنے والا موجود ہے. تو دلالت لفظیہ عقلیہ ہے. یہ عقلیہ کیوں ہے؟ دلالت لفظیہ وضعیہ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ وضعیہ میں نے بتایا ہے کہ دلالت لفظیہ وضعیہ جو ہے، بیٹھ جاؤ آرام سے، دلالت لفظیہ وضعیہ لفظ دلالت کرتا ہے اپنے معنی پر، لفظ دلالت کرتا ہے. جیسے لفظ زید بولا ہم نے اور اس سے اس کے معنی یعنی ذات سمجھ میں آ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ واضح نے بنایا اس کے لیے. تو لفظ جو ہے اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، یہ دلالت وضعیہ ہوتی ہے، دلالت لفظیہ وضعیہ ہوتی ہے، چونکہ لفظ کو وضاحی کیا گیا ہے کہ معنی پر دلالت کرے. تو لفظ دیز کی دلالت کس پر ہونی چاہیے؟ اس کے معنی پر، اس کے معنی پر. تو دلالت لفظیہ وضعیہ ہو جائے گی. لیکن لفظ جو ہے بولنے والے کے وجود پر دلالت نہیں کرتا. بولنے والے کے وجود پر لفظ کی اپنی دلالت تھوڑی ہے. آدمی عقل سے سمجھ لیتا ہے، آدمی عقل سے سمجھ لیتا ہے کہ ہاں کوئی آواز آئی ہے دیز کی، تو بولنے والا بھی کوئی موجود ہے، بولنے والا بھی کوئی موجود ہے. آگے بات سمجھ میں. وثالثها اللفظیۃ العقلیہ، اور تیسری دلالت لفظیہ عقلیہ ہے. جیسے لفظ دیز کی دلالت جو سنا جائے دیوار کے پیچھے سے، علی وجود اللافظ، بولنے والے کے وجود پر، بولنے والے کے وجود پر. تو یہ دلالت لفظیہ کی تین قسمیں ہو گئی. دلالت لفظیہ وضعیہ، اس کی مثال جیسے لفظ زید کی دلالت اس کے مسمى پر، اس کی ذات پر. دلالت لفظیہ طبعیہ، جیسے لفظ کی دلالت سخت تکلیف پر. دلالت لفظیہ عقلیہ، جیسے لفظ دیز کی دلالت جو دیوار کے پیچھے سے سنا جائے بولنے والے کے وجود پر. یہ تین جو قسمیں ہیں دلالت لفظیہ کی ہے. دلالت غیر لفظیہ کی بھی اسی طریقے سے تین قسمیں آئیں گی، تو کل پڑھائیں گے انشاءاللہ.